بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدے کے درس کے اندر ہم بہار شریعت سے عقیدہ نمبر 16 پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد میں سے 16واں عقیدہ فرماتے ہیں حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہیں۔ حیات بھی، قدرت بھی، سننا بھی، دیکھنا بھی، کلام بھی، علم بھی، ارادہ بھی، یہ 7 صفات ذاتیہ ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ ماتریدیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 7 ہیں، اور اشاعرہ ایک صفت کا اضافہ کرتے ہیں، تکوین۔ ماتریدیہ اس کو ضم کرتے ہیں ارادہ کے اندر، اور اشاعرہ اس کو الگ صفت شمار کرتے ہیں۔ یہ 7 صفات ماتریدیہ کے ہاں اور اشاعرہ کے ہاں ایک اور صفت تکوین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات تھی وہ کسی کی عطا کردہ تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، خود سے اس کی صفتیں ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ذاتی ہے، یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر صفات ذاتیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی صفتیں ہیں کہ اس کی نقیض وہاں پر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ حیات یعنی حی، زندہ ہونا، قدرت، ہر ممکن پر قادر ہونا، سننا، سمع یعنی ہر چیز کو سننا، بصر ہر چیز کو دیکھنا، کلام فرمانا، علم ہر چیز کو جاننا، ارادہ ہر چیز کا اس کی مرضی کے مطابق ہونا، اس کے ارادے کے مطابق ہونا، اور تکوین یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، تخلیق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کے الٹ نہیں ہوتا۔ حی وہ حی ہے، اور اس کے الٹ جو دوسری صفت ہے میت، یہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ حی ہے تو وہ حی ہی ہے، میت نہیں ہو سکتا۔ وہ قادر ہے، محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہ سننے والا ہے، اندھا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھنے والا ہے، بہرا نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام فرمانے والا ہے، گنگا پن کو ادھر منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ علم والا ہے، جہل کو ادھر منسوب نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کا الٹ اور اس کی نقیض وہاں پر نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا وہ رؤوف الرحیم بھی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری سمت قہار اور جبار ہونا بھی وہاں پر موجود ہے۔ یعنی باقی جتنی صفات بھی ہیں اس کی دونوں سمتیں وہاں پر موجود ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم بھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ قہار و جبار بھی ہے، یعنی ہر صفت کی دوسری سمت بھی وہاں پر موجود۔ لیکن یہ 8 صفات ایسی ہیں کہ جن کی دوسری سمت وہاں پر موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کا الٹ اور نقیض وہاں پر موجود نہیں ہو سکتی۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، تکوین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کا الٹ، اس کی نقیض اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں ہو سکتی، اور اس کی نقیض وہاں پر نہیں پائی جا سکتی۔ عقیدے کے امام مشہور 2 امام ہیں۔ فقہ کے اندر مشہور 4 امام ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی پیروی کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں، اور امام شافعی جن کی پیروی کرنے والوں کو شافعی کہتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ جن کی پیروی کرنے والے کو مالکی کہتے ہیں،
امام احمد بن حنبل جن کی پیروی کرنے والوں کو حنبلی کہتے ہیں، یہ 4 امام ہیں فقہ کے مسائل کے اندر ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور عقیدے کے امام ہیں، مشہور مستقل 2 امام ہیں، امام ابو منصور ماتریدی، حنفی سارے حضرات ان کی عقیدے کے اندر پیروی کرتے ہیں، ہم عقیدے کے اندر پیروی کرنے والے ہیں امام ابو منصور ماتریدی کے۔ ہمارے فقہ کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہمارے عقیدے کے امام ہیں امام ابو منصور ماتریدی، اور عقیدے کے دوسرے امام ہیں امام ابو الحسن اشعری۔ یہ 2 عقیدے کے امام ہیں، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری۔ ہم احناف سارے کے سارے امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسرے عقیدے کے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہیں۔ عقائد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اصول عقائد، ایک ہے فروع عقائد۔ اصول عقائد میں کسی امام کی پیروی نہیں کی جاتی، مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ اصول عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، کسی امام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں ماننا، یہ اصول عقائد میں سے ہے، یہ بدیہی عقائد میں سے ہے۔ یہاں پر کسی امام کی پیروی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں ماننا، یہ اصول عقائد میں سے۔ دوسرے ہیں فروع عقائد، جس طرح کہ یہاں پر فقہ کے اندر اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، تو کبھی کسی مسئلے میں کسی امام کی پیروی، دوسرے مسئلے کے اندر دوسرے امام کی پیروی، کوئی کسی امام کی پیروی کرتا ہے، کوئی اسی طرح عقائد کے اندر بھی کچھ فروع عقائد ہیں، ان کے اندر اماموں کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان فروع عقائد کے اندر ہم امام ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں فقہ کے 4 امام ہیں، اور ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور عقیدے کے 2 امام ہیں، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری۔ ہم عقیدے کے اندر امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں، تو لہٰذا فقہ کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، اور عقیدے کے اعتبار سے ہم ماتریدی ہیں۔ لیکن میں نے عرض کر دیا عقائد 2 طرح کے ہیں، ایک ہے اصول عقائد، ایک ہے فروع عقائد۔ اصول عقائد میں کسی امام کی پیروی نہیں ہوتی، فروع عقائد کے اندر امام کی تقلید ہوتی ہے۔ ہم فروع عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اب سنیے، امام ابو منصور ماتریدی یعنی ماتریدیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں 7، اور اشاعرہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں 8، وہ تکوین کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ یعنی صفات ذاتیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی نقیض اور ضد وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، میت ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی ضد اور نقیض وہاں پر نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات ارشاد فرماتے ہیں مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں۔ وہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا ہے، سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے، وہ کلام فرماتا ہے لیکن کلام فرمانے میں وہ زبان کا، منہ کا محتاج نہیں ہے، کہ یہ سب اجسام ہیں، یعنی زبان ہو، آنکھ ہو، کان ہو، یہ سارے کے سارے جسم کے قبیلے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اجسام سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہ سنتا ہے لیکن کانوں سے نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں، وہ کلام فرماتا ہے لیکن زبان سے نہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے جسم ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا کیسے ہے، جب وہاں پر کان نہیں ہے تو سنتا کیسے ہے، جب آنکھیں نہیں ہیں تو دیکھتا کیسے ہے۔ کسی فقیر سے اسی طرح کا کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تم کہتے ہو کان ادھر نہیں ہے کیونکہ یہ جسم کے قبیلے سے ہے، تو کان کے بغیر کیسے سنا جا سکتا ہے؟ اس فقیر نے کمال جواب دیا، فرمایا کہ بتا تو سنتا ہے؟ اس نے کہا جی سنتا ہوں۔ کس سے؟ کہتا ہے کان سے۔ میں تو سنتا ہوں، میرے پاس تو کان ہے، میں تو کان سے سنتا ہوں۔
تو اس فقیر نے کہا بتائیے تیرا کان سنتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کان میرا سنتا ہے۔ فرمایا بتا تیرا کان کس سے سنتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے۔ تو فقیر نے کہا اگر تیرا کان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سن سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان اور اپنی طاقت سے وہ نہیں سن سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے، دیکھتا ہے دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، کلام فرماتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، جتنی بھی دھیمی آواز ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کہ خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو، جو چیز خوردبین سے بھی نظر نہ آئے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں میں منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ جتنی بھی موجود چیزیں ہیں دکھنے میں بالکل آتی نہیں ہے، بلکہ ان کا جسم ہی نہیں ہے، جس طرح کے پھولوں کی خوشبو ہے یہ بظاہر کوئی وجود نہیں رکھتی، یہ دکھنے میں آتی نہیں ہے لیکن موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، ہر موجود کو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی بلکہ بظاہر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مادیات کے قبیلے سے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو بھی سنتا ہے۔ 17واں عقیدہ، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کی ساری صفات قدیم ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جو کلام ہے یہ بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ جو کلام الہی کو یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہے تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں اور دیگر اماموں نے اسے کافر کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو قرآن مجید کو مخلوق کہے۔ جس طرح کہ عام طور پر پہلے ایک نظم مشہور ہوئی تھی، پھر علماء کرام نے ٹوکا، اب تو بند ہی ہو گئی ہے، ایک نظم ریڈیو پر پڑھی جاتی تھی اور اس کی ویڈیو مشہور ہوئی تھی، اے قرآن کے خالق تجھے واسطہ قرآن کا۔ تو علماء کرام نے ٹوکا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا خالق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری قدیم ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ 18واں عقیدہ، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جس طرح کہ ہم نے ابھی صفات ذاتیہ کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلام بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے لیکن اس کی حیات مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے بذاتی اور مخلوق حی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اس کا دیکھنا اس کا سننا مخلوق کے مشابہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، کلام کرنے میں زبان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے لیکن کانوں سے نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں، وہ کلام فرماتا ہے لیکن زبان سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر مخلوق کے کلام کی طرح کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کے اندر حروف بھی ہوتے ہیں، مثلا میں نے لفظ بولا کلام، اب کلام کا لفظ بولا تو اس کے اندر حروف ہیں، کاف لام الف میم، یہ حروف ہیں۔ ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کے اندر حروف ہوتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کی آواز ہوتی ہے، مثلا میں اب بول رہا ہوں تو میرے اس بولنے کی آواز ہے جو ریکارڈ تک ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر حروف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے لیکن اس کے کلام کے اندر حروف نہیں ہوتے۔
اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے لیکن اس کے کلام کے اندر آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف و صوت سے پاک ہے، یعنی وہاں پر حروف بھی نہیں ہوتے اور آواز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر حروف بھی نہیں ہوتے اور آواز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی یہ اسی کی ایک تجلی ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو حروف ہیں، یہ جو لکھا ہوا قرآن پاک کتابی شکل میں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو تو حروف ہے، تو کہتے ہیں یہ اسی کا کلام قدیم بلا صوت، یعنی اس کا کلام جو تھا وہ بلا صوت تھا، وہاں پر آواز بھی نہیں تھی، وہاں پر حروف بھی نہیں تھے، تو یہ اسی کی تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ آواز سے پاک، وہ حروف سے پاک، لیکن اس کی یہ جو تجلی ہے اس کے اندر حروف بھی آ گئے، ہم پڑھتے ہیں تو آواز بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک مصاحف کی صورت میں ہے یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے، کیونکہ یہ تجلی ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے اندر آواز بھی نہیں ہے اور اس کے اندر حروف بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں ہمارا پڑھنا حادث، ہمارا لکھنا حادث، یعنی یہ پہلے موجود نہ تھا اب موجود ہو رہا ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی یہ تجلی ہے، چاہے ہمارے پڑھنے میں ہمارے زبان پر جاری ہے اس کی تجلی، چاہے ہمارے لکھنے کی صورت میں یہ اس کی تجلی پڑ رہی ہے، تو یہ حادث ہے، لیکن وہ متجلی جس کی یہ تجلی ہے وہ حروف و آواز سے پاک کلام، حرف و صوت سے پاک کلام، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا صوت بلا حرف ہے، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، لیکن پھر آگے اس کی جہاں پر تجلی پڑ رہی ہے، چاہے لکھت کی صورت میں ہو چاہے کسی کے پڑھنے میں آواز کی صورت میں ہو، تو یہ حادث ہے، یہ اس کی تجلی ہے۔ خود متجلی جو ہے وہ قدیم بلا صوت بلا حرف ہے، اس کے اندر حرف بھی نہیں ہے، اس کے اندر آواز بھی نہیں، اور آگے جب تجلی کی صورت میں آتا ہے تو اس کے اندر حروف اور صوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حادث ہے۔ تو لہذا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، لیکن کون سا قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کے اندر حرف و صوت نہیں، یعنی اس تجلی کا جو متجلی ہے وہ قدیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ تجلی کی صورت میں جب حروف اور صوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ حادث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ 19واں عقیدہ، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، محیط کا معنی گھیرنے والا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لینے والا ہے، چاہے جزیات ہوں چاہے کلیات ہوں، چاہے موجودات ہوں جتنی بھی موجود چیزیں، چاہے معدومات ہوں کہ ابھی تک وہ نیست ہیں وجود میں نہیں آئی، چاہے ممکنات ہوں یعنی جو موجود ہو سکتی ہیں ان کو ممکنات کہتے ہیں، چاہے ممکنات ہوں چاہے محالات ہوں، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے احاطے کے اندر لینے والا ہے،
سب کو ازل میں بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطرے، دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ یہاں سے ان دیابنا کا رد ہو گیا۔ یہ حسین علی وا بچروی ہے، اس نے تفسیر لکھی ہے بلغت الحیران، اس کے اندر اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا کون کیا کرے گا، جب بندہ کوئی کام کر گزرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو یہ کر دیا، یعنی کسی کے کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، یعنی اس وقت جہالت کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح کفری عقیدہ ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی جہالت کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اشیاء بدلتی رہتی ہیں، ابھی یہ صورت ہو گئی، ابھی وہ صورت ہو گئی، ابھی وہ صورت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے کس لمحے میں کیا ہو جانا ہے، کس لمحے میں کیا ہو جانا ہے، کون سے وقت کے اندر اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی، کون سے وقت کے اندر اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی، یہ سارا کا سارا پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بدلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ یہ مخلوق کا علم ہے کہ مختلف کیفیات کو دیکھ کر اس کا نالج، اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، اس کی تحقیقات، اس کی ریسرچ بڑھتی جاتی ہے، اور بعد میں اس کو اشیاء کو بدلتا دیکھ دیکھ کر اس کی تحقیق بدلتی ہے اور اس کی تحقیق، اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسے نہیں ہے، چاہے جس کیفیت میں بھی کوئی چیز ہو، وہ ابھی کس کیفیت میں ہے، بعد میں اس نے کیا ہو جانا ہے، اس کے بعد کیا ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہر اس کی کیفیت کو جانتا ہے۔ 20واں عقیدہ، وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل اور حواس خمسہ میں نہ آ سکے۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو عقل اور حواس خمسہ میں نہ آ سکے، اور شہادت جو چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، جو عقل کے اندر نہیں آ سکتی، جو حواس خمسہ کے اندر نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، ذاتی طور پر جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا ذاتی علم ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ جو بندہ کہے کہ فلاں ہستی کے پاس فلاں چیز کا علم ذاتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو وہ کافر ہے، کیونکہ علم ذاتی جتنا بھی زیادہ ہو، تھوڑا ہو، بڑا علم ہو، چھوٹا علم ہو، جتنا بھی علم ہے، علم ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علم غیب بھی ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، علم شہادت ہو تو ذاتی طور پر یہ علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علم شہادت بھی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا خاصہ، علم غیب بھی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا خاصہ۔ باقی جس کسی کے پاس چاہے غیب کا علم ہے، چاہے شہادت کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو بندہ ذاتی طور پر کسی کے لیے علم غیب یا علم شہادت کو ثابت کرے گا وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود سے حاصل ہو، بغیر خدا کے دیے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کسی کے پاس کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، باقی جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ دیابنا، جب ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں بے شمار آیات بینات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو علم غیب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تم شرک کر رہے ہو، علم غیب کو نبیوں کے لیے ثابت کر رہے ہو، حالانکہ شرک تو تب لازم آئے کہ جب برابری ہو۔ یہاں پر جب ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ علم غیب ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے،
اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک تو تب ہو کہ برابری ہو، برابری تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ خدا تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا، اگلے ہم نبیوں کے عقیدوں کے اندر بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا، تو جب ذاتی اور عطائی کا ہم فرق کر رہے ہیں تو شرک کیسے بنے گا؟ خیر، 21واں عقیدہ، وہ ہر چیز کا، ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ذوات کا یعنی ذاتیں جتنی ہیں ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذوات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ بعض بد مذہب کہتے ہیں کہ ذوات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، باقی جو افعال ہیں یہ بندے خود پیدا کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ذوات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک نے واضح لفظوں میں فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور خاص افعال کے سلسلہ میں فرمایا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو، تمہارے افعال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ذوات کا خالق بھی وہ ہے اور افعال کا خالق بھی وہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ افعال کو بندہ خود پیدا کرتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت اور قرآن کے مخالف عقیدہ ہے۔ 22واں عقیدہ، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل و وسائط ہیں، حقیقتاً رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، باقی درمیان میں اللہ تعالیٰ واسطہ بنا دیتا ہے، فرشتوں کو واسطہ بنا دیتا ہے، کسی اور اپنے پیارے کو، کسی اور چیز کو واسطہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے فلاں نے دیا، تو وہ مجازی طور پر یہ ہے کہ فلاں نے دیا، حقیقتاً دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مثلا کسی نے کسی کو کھانا دے دیا، کسی نے کسی کو کپڑے دے دیے، کسی نے کسی کو پیسے دے دیے، تو وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ مجھے کپڑے فلاں نے دیے، فلاں ملک صاحب نے دیے، فلاں چودھری صاحب نے دیے، تو یہ مجازن ہے کہ مجازن چونکہ واسطہ وہ بنا تھا، تو اس واسطے اور وسیلے کو دیکھ کر یہ دینے کو ادھر منسوب کر رہا ہے، حقیقتاً دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ واسطے اور وسیلے کو دیکھ کر مجازن کسی کی جانب دینے کی نسبت کر دینے سے شرک لازم نہیں آتا، وگرنہ کئی بندوں کو دیکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے قرضہ دیا ہے فلاں نے، مجھے پیسے دیے ہیں فلاں نے، ابے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ مجھے فلاں نے دیے، اور یہ کھانا کھا رہا ہے یہ کدھر سے لیا ہے؟ یہ مجھے فلاں نے دیا ہے۔ اب اس بندے کی جانب منسوب کر رہا ہے، حالانکہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، حقیقتاً دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازن جو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بنا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس واسطے اور وسیلے کو مجازن چونکہ ذکر کیا جاتا ہے تو لہذا یہ شرک لازم نہیں آتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ واسطے اور وسیلے کو دیکھ کر مجازن اس کی جانب دینے کی نسبت کر دینا یہ شرک نہیں ہے، وگرنہ پھر یہاں پر بھی شرک لازم آئے گا کہ جس نے کپڑے دیے پھر یہ نہ کہے کہ فلاں نے دیے، بلکہ یہ کہے کہ خدا نے دیے۔ کسی نے کھانا کھلایا تو یہ نہ کہے کہ فلاں نے کھلایا، بلکہ کہے کہ خدا نے کھلایا۔ اب تو شرک لازم آ رہا ہے کہ کھانا کھلانے والا اور رزق دینے والا تو خدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب نے کھانا کھلایا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر کھانا کھلانے کی، رزق دینے کی جو نسبت کسی چودھری کسی ملک کی جانب کی جا رہی ہے تو یہ مجازن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی چیز، کوئی شے عطا فرمائے، کوئی مہربانی فرمائے، تو جب اس کی جانب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نبی نے نوازا ہے، فلاں ولی نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ شرک ہو گیا، جی تم نے ولی کی جانب کیوں منسوب کیا ہے؟ تو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ ولی ذاتی طور پر دینے والا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ دینے والا خدا ہے، لیکن درمیان میں واسطہ ان پیاروں کو بنایا ہے۔